بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار اللہ کو پڑھ لیں۔ ایک دوست کی کال آئی، لاہور سے تھی شاید، اور انہوں نے کہا کہ میں سوپ کا بزنس کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ جیسے عمومی طور پہ میں سب سے سوال کرتا ہوں، جو بھی لوگ کال کرتے ہیں، کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ پہلے کیا کام کر رہے ہیں؟ تو اسی زیور میں جب انہوں نے جواب دیا، انہوں نے بتایا کہ وہ جاب کر رہے ہیں، اور میں نے پوچھا کہ کس نوعیت کی جاب کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ شاید کوئی انجینئرنگ کی جاب کر رہے ہیں۔ پھر میں نے پے کا ان سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا تقریباً ان کو 80-82 ہزار کے نزدیک اپروکسیمیٹلی وہ کما لیتے ہیں۔ پھر میرا جو دوسرا سوال تھا وہ ان سے یہ تھا کہ کیا آپ کی کوئی ویکنڈ میں کوئی چھٹی ہوتی، مطلب جیسے ہم جمعے کو چھٹی کرتے ہیں، کیا آپ کو کوئی اتوار کی چھٹی یا کوئی چھٹی ملتی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ملتی ہے، ہفتہ اور اتوار ملتی ہے۔ یہ سب سوال کرنے کا صرف مقصد کیا تھا؟ صرف یہ مقصد تھا کہ تاکہ مجھے ان کیا ورک روٹین کی جو ہے نا وہ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کر کیسے رہے ہیں، تاکہ اس کے مطابق ایک پراپر جو ہے وہ مشورہ دیا جا سکے۔ اب ان سے میں نے ریکویسٹ یہ کی، میں نے انہیں کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ آئیں میرے پاس اور آپ آ کے پیسے ادا کریں اور مشین لے کے چلے جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو ایز پر پلان چلتے ہیں، مطلب تھوڑی سی پلاننگ کرتے ہیں، اور پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ اس کام کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا، مطلب آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ اگر صرف مشین لے کے چلے جاتے ہیں تو وہ صرف میرے لیے فائدہ مند ہے، لیکن کل کو ہو سکتا ہے ان کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ تو اس کو ایز پر پلان لے کے چلتے ہیں۔ اب ہم نے پلان کیا کیا؟ اب میں نے ان سے ریکویسٹ یہ کی، میں نے انہیں کہا کہ جب آپ کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ویکینڈ میں 2 چھٹیاں ہیں، تو آپ وہ 2 چھٹیاں ہیں، ان 2 چھٹیوں میں اپنے نزدیک کوئی بھی شاپ کیپر جس سے آپ کا تو تعلق اچھا ہو، جس سے آپ سامان لیتے ہو، اسے کسی بھی سیلز مین کا نمبر لیجیے۔ وہ کچھ بھی بیچتا ہو، وہ سوئیاں بیچتا ہو، وہ کہہ لیں گے صابن بیچتا ہو، وہ چائے بیچتا ہو، وہ لیز بیچتا ہو، وہ کچھ بھی بیچتا ہو، آپ اس کا نمبر لے لیجیے اور اس سیلز مین کے ساتھ آپ ساتھ جائیے۔ فرض کریں وہ سیلز مین آپ کو ساتھ نہ لے کے جانا چاہے، تو آپ اس کو اس دن کا پٹرول ڈلوا دیجیے۔ جب آپ اس کو پٹرول ڈلوائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ پگھلا تو ہوگا پہلے ہی، وہ اور زیادہ پگھل جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ ساتھ لے جائے گا۔ لیکن آپ کو ساتھ جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو یہ اندازہ ہوگا، 3 سوال آپ کے پہلے کلیئر ہوں گے کہ آپ وہ دکاندار ساتھ کب، کیا اور کیسے بات کر رہے ہیں۔ جب یہ باتیں کلیئر ہو جائیں، مطلب آپ 2 دن جائیں اس ساتھ، تو اس کے بعد پھر کسی اور سیلز مین کے ساتھ جائیں جب اگلا ویکینڈ آئے، اور اسی طرح مطلب 2 یا 3 ویکینڈ جو ہیں وہ اس طرح کسی سیلز مین کے ساتھ جائیں، مختلف کے ساتھ، تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہ جو سیلز مین ہے وہ دکاندار کے ساتھ کب، کیا اور کیسے بات کر رہا ہے۔ اور ہر انسان، جیسے ہماری 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح ہر سیلز مین کا جو کنونسنگ جو کہہ لیں کہ مطلب جو کیسے وہ دکاندار کو کنونس کرتا ہے اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے، وہ مختلف ہوگا۔ تو اسی کے مطابق جب 2 3 یا 4 لوگوں کے ساتھ یہ جائیں گے تو انہیں آٹومیٹلی ان 3 4 لوگوں کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ مطلب وہ کیسے وہ کام کر رہے ہیں وہ آئیڈیا ہو جائے گا، اور اسی کے مطابق اللہ نے چاہا تو یہ بھی جو ہے وہ کل کو سروائیو کر پائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کے بعد کیا سٹیپ ہو۔ اس کے بعد میں نے ان سے عرض کی کہ جب آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ اب کام کی نوعیت کیا ہے، آپ سینہ ویسا نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے، تو اس کے بعد ہم جو اگلا سٹیپ کریں وہ یہ کریں کہ آپ 10-20 ہزار کا سوپ لیجئے، اس سوپ کو لے کے پھر اس کو جو ہے ان ویکینڈ کے اندر آپ نے جاب نہیں چھوڑنی، آپ نے اس ویکینڈ کے اندر جو بھی آپ کا ویکینڈ آگے آئے اس ویکینڈ کے اندر وہ سوپ بیچیے۔ وہ 10-20 ہزار کا جو 2-3 بار جب آپ بیچیں گے، تقریباً کہہ لیں گے 50 ہزار کا مال جب آپ بیچ لیں گے ایک بار، تو آپ کو اپروکسیمیٹلی 80 سے 90% کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کام کیسا ہے، یہ آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، آیا کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ وہ پسینہ نکال پائیں۔ اور اگر آپ مطلب آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو جاب کی جو پہلی نوعیت ہے وہاں پہ آپ کو زیادہ سکون ہے، کہ آپ یہاں پہ آپ میں اتنا اسٹیمنا ہے کہ آپ یہاں پہ 2 سال مطلب محنت کر لیں، تو بعد میں وہ کہہ لیں کہ اللہ نے چاہا تو اس کا پھل ایک نکلے گا، تو آپ وہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ اب جب ان کو یہ ویژن کلیئر ہو جائے گا 1 ماہ کے اندر، 2 ماہ کے اندر، اب آپ اپنی مشین لگائیے۔ اب جب آپ مشین لگائیں گے تو آپ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کوئی 90% پلس آپ کے چانسز ہوں گے کہ آپ انشاءاللہ سکسیزفل ہوں گے، آپ چیز بیچ بھی پائیں گے، آپ چیز بنا بھی پائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت اچھا بزنس کر رہے ہوں گے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بزنس سوپ کا بزنس ہے، یہ کوئی بھی جو روٹین کے آئٹم والی جو پروڈکٹ ہے وہ کوئی بھی ہو،
وہ آپ کا صرف ہو، وہ آپ کا سوپ نہانے والا ہو، وہ کپڑے دھونے والا ہو، وہ کچھ سوئیاں ہوں، مطلب کچھ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو روٹین کی ہے، جب آپ وہ اس بزنس میں آپ آتے ہیں تو وہ پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ مطلب آپ دیکھیے، میں اپنا آپ کو ریفرنس دیتا ہوں کہ جب یہ کووڈ-19 آیا، کرونا وائرس آیا، تو بہت سارے کام ٹھپ ہو گئے، لیکن حالانکہ کہ مطلب ہمارا کام پہلے سے زیادہ بوسٹ ہو گیا۔ ہم لوگ مطلب ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم پروڈکشن اتنی کر پاتے جتنے ماشاء اللہ آرڈرس تھے۔ ان شارٹ، ایز پر پلان چلیں گے تو انشاءاللہ سکسیس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اور میں شاید وہ پراپر کوٹ نہ کر پاؤں، حدیث بھی ہے کہ جاب سے شاید 9 گنا یا 7 گنا زیادہ جو ہے وہ تجارت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ باقی کسی بھی دوست کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی رابطہ کرنا چاہے مشینری کے لیے، سوپ کے لیے، وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔